اور وقت کی تمام فرعونی طاقتوں کو لہو لہو کر دیا ہمارے نوجوانوں نے، لہو لہو کر دیا، تاریخ کا رخ پلٹ دیا پورا۔ اور اس دور میں اسلام کی معجزاتی طاقت کا اظہار کیا۔ چوٹ کھانے کا نام شکست نہیں ہوتا، حوصلے ہار جانے کا نام شکست ہوتا ہے، لیکن اسلام نے چوٹیں کھائی ہوں، زخم کھائے ہوں، ایسا ممکن ہے کہ وہ تو ہمارے حضور نے بھی احد کی لڑائی میں کھائی، لیکن حوصلے ہار جانا کہ اس تحریک کی مشعل بجھ گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس تحریک کو کوئی بند نہیں کر سکا، روک نہیں سکا۔ یہ ارمان دل سے مر گیا ہو، یہ چراغ بجھ گیا ہو اسلام کی دعوت حق کا، ایسا تاریخ میں کبھی ہوا نہیں۔ چوٹیں تو ایمان کا لطف اور بڑھاتی ہیں۔ اللہ پہ ایمان کا حقیقی مزہ ہی جب آتا ہے جب اللہ کے لیے خطرہ اٹھایا جائے، جب اللہ کے لیے چوٹ کھائی جائے۔ وہ سجدے جو میدان جنگ میں کیے جاتے ہیں، حضور اقدس نے دعائیں مانگی ہیں میدان جنگ میں، آپ ان کو پڑھیں تو ان کا لطف اور اس میں جو ایمان کا سوز اور گداز ہے، وہ کوئی شکست کا لہجہ تھوڑی ہے، وہ کوئی ہار تھوڑی ہے، اسے ہار نہیں کہتے، وہ تو جذبہ ہے۔ آنسو نکلے ہیں حضور اقدس کے بھی، احد کے اندر بھی نکلے جب آپ ابن اسود کو دفن کر رہے تھے، آپ کے آنسو نکلے ہیں، لیکن آنسو مجاہدوں کی آنکھوں کے آنسو جو ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، وہ تو اجالا ہوتے ہیں تاریخ کا۔ بیوہ کی آنکھ کے آنسو ٹسبے ہوتے ہیں جو زمین کی مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن یہ ٹسبے نہیں۔ مجاہدین نے جو ہے پوری تاریخ، ہمارے سارے قبرستان آباد کیے، ساری دنیا کے ہمارے لوہوں سے آج بھی آباد ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کسی نظریے کے لیے اتنی عظمتیں قربان نہیں ہوئیں، اتنے خون نہیں دیے گئے، اتنے جذبے نہیں قربان کیے گئے جتنے اسلام کے لیے کیے پوری تاریخ میں۔ یہ تاریخ زندہ ہے، کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ ان کے ارمان پورے نہیں ہونے دے گا، یہ تحریک مر نہیں سکتی، یہ چراغ بجھ نہیں سکتا۔ اور جب کبھی اس کو صحیح معنی میں برپا کیا جائے گا، جو لوگ اس کو اپنی حرز جان بنا لیں گے، زندگی کا حقیقی سکون یہاں بھی پائیں گے، اس دنیا میں بھی، کہ زندگی کا سکون اسباب میں نہیں ہے، غالیچوں میں نہیں ہے، آرائشوں میں نہیں ہے، پردوں میں نہیں ہے مکانوں کے۔ زندگی کا سکون اپنے منزل کو پہچان لینے میں اور اپنے مقصد کو پہچان لینے میں ہے، اور اس کو پورا کر لینے میں ہے۔ جب کوئی مشن بنا لے اپنا، اس کے لیے وقف کر دے، آپ دیکھیں اپنا اگر ایک مقصد بنا کے دیکھیں زندگی کا، اسی اسلام کو بنا کے دیکھیں اور پھر اس کے لیے ٹائم وقف کر کے دیکھیں، اب دیکھ لیجئے گا کہ جتنا بھی سامان، آرائش، زیبائش کے ذریعے آپ نے سکون حاصل کیا، وہ ہمیشہ جو ہے شان کے ساتھ کھڑا رہا۔ کون ہرا سکا اسلام کو؟ کون طاقت مروب کر سکی اسلام کو؟ آج بھی کیا سمجھتے ہیں لوگ کے مقابلے میں طاقتیں آ رہی ہیں تو کیا ہم چھوڑ بیٹھے ہیں؟ ہمارے بچے یا ہمارے نوجوان اسلام سے بے وفا ہو گئے؟ اس دور ظہور حالی میں بھی بے وفا نہیں ہوئے، مقصد کی طرف کم ہوئی ہے ذرا، لیکن ایمان کی حرارت تو موجود ہے، جو ہر موقع پہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، جو ہر موقع پر ہمیں ایک مسلمان بن کے زندہ رکھتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس مشن کو، اس تحریک کی مشن کو اگر دل میں جلا لیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں، تو ہم زمانے کا رخ پلٹ سکتے ہیں، ہم ناکامی اور خسارے سے بچ سکتے ہیں دنیا اور آخرت کے، اور اپنی منزل مقصود کو پا سکتے ہیں۔ بس یہ سورہ العصر کا پیغام ہے، جس کو اقبال مرحوم نے جو ہے 4 شعروں کے اندر پورا سمیٹ دیا ہے کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم الی الذین آمنوا، عمل پہ ہم عامل صالحات، تواصوا بالحق محبت فاتح عالم۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا